بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، شعر شناسی کے حوالے سے آج میری دوسری گفتگو ہے آپ کے ساتھ۔ تو چونکہ ایک مقدس ماہ مبارک کا آغاز ہو چکا ہے، تو میں آج کی گفتگو کا آغاز افتخار عارف کے ایک نعتیہ شعر سے کرتا ہوں۔ تو شعر ہے کہ اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اور دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج، دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج، جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک اور شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ آئیے انتخاب کر لیجئے، آئیے انتخاب کر لیجئے، یہ مدینہ ہے اور یہ جنت ہے، یہ مدینہ ہے اور یہ جنت ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے پچھلی گفتگو میں آپ کو بتایا کہ شعر کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے، شعر کی پہچان کیسے کی جاتی ہے، ایک اچھا شعر کیا ہوتا ہے، اچھے شعر کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، اور شعر میں جو شعریت ہوتی ہے اس کو شاعر کو کس حد تک نبھانا چاہیے، کس حد تک اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جب تک شعر میں شعریت نہ ہو تب تک اسے شعر کہا ہی نہیں جا سکتا۔ تک بندی تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں، قافیہ پیمائی تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ویسے تو اگر میں کہوں کہ 71 72 73 74 75 76 77 78 یہ ہر لحاظ سے ایک مکمل شعر ہے، وزن کے اعتبار سے بھی، ردم کے اعتبار سے بھی، اور بحر کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بے معنی ہے اور اس میں شعریت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تک شعر میں شعریت نہیں ہے اس وقت تک وہ شعر نہیں کہلاتا، اور شعر میں شعریت اس وقت ہوتی ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اگر اس میں خون جگر شامل ہو شاعر کا، اگر اس میں اس کی محنت اور اس کا تخیل کی بلند پروازی اس میں شامل ہو، تو جب تک تخیل نہیں آئے گا شعر میں اس وقت شعر میں شعریت لانا ناممکن ہے۔ آج کا نوجوان شاعری سے کیوں دور ہے؟ آج کا نوجوان تخیل سے عاری ہے، آج کا نوجوان خواب دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کے خواب بھی گوگل کی طرح کے ہیں کہ میں ایک کلک کروں اور مجھے وہ اس کا رزلٹ مل جائے، وہ ہر چیز میں گوگل کے رزلٹ مانگتا ہے۔ دیٹ از وائی آج کا نوجوان شعر سے بہت دور ہے، شاعری سے بہت دور ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے وہ کہا تھا نا، حالی نے کہا تھا، میں نے پچھلی دفعہ بھی حالی کا ایک کوٹ قلم بند کیا تھا، سنایا تھا آپ کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ شاعری جہالت میں زیادہ پھیلتی ہے، کہ جیسے مداری کا تماشا اندھیرے کمرے میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے، اسی طرح شاعری بھی جہالت میں زیادہ پروان چڑھتی ہے، زیادہ کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ شعر کو سمجھنے والا شخص جو ہے وہ صرف اچھے شعر کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور شعر کو نہ سمجھنے والا بندہ ہر تک بندی پر واہ واہ کر کے میرا بندم داد دے گا اس پر۔ تو دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی، یہ پھر میں دوہرا رہا ہوں، پچھلے ہفتے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ شعر وہ اچھا ہوتا ہے جو خواص کی پسند ہو، عوام کی پسند جو شعر ہوتا ہے نا وہ شعر اچھا نہیں ہوتا۔ تو آج میں آپ کو آگے چلتے ہوئے اس بات کو دوسری طرف تھوڑا لے جاؤں گا کہ شعر کو سجانا کیسے ہے، شعر میں رنگ کیسے بھرنا ہے، شعر کو رنگین کیسے بنانا ہے۔ تو علم بیان اور علم بدیع کو
شاعری کا زیور کہا جاتا ہے. جیسے دلہن کے زیورات ہوتے ہیں اسی طرح شاعری کے زیورات بھی علم بیان اور بدیع کو، جس میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، یہ علم بیان ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. علم بیان کی 4 صورتیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ. اچھا، اب نعت کے شعر کے ساتھ ان چاروں اپنا اصناف شعر کا یا شعر کے حسن کا کیسے آپ اس کو ساتھ ملا سکتے ہیں. اب آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں جو آپ نے ذہن میں رکھنی. ظاہر ہے آپ لوگ شعر کہنا چاہتے ہیں، آپ کی کلاس پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نعتیہ اشعار کو سیکھیں، جہاں تک مجھے اس بات کا اندازہ ہے. ٹھیک ہے، تو تشبیہ کی اگر میں بات کروں نا، تو تشبیہ کے ارکان ہیں 5: مشبہ، مشبہ بے، حرف تشبیہ، ٹھیک ہے، غرض تشبیہ اور وجہ شبہ. یہ 5 ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اشتارہ کے. ٹھیک ہے جی. مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ. کتنے؟ 5 ہو گئے. جی 5 ہو گئے. اب سب سے پہلی جو صورت ہے وہ ہے مشبہ اور مشبہ بے. اب شعر کہتے ہوئے آپ کو اس بات کا بہت بنیادی خیال رکھنا ہے کہ اب مشبہ وہ چیز ہے جس کے لیے تشبیہ کا اہتمام کیا جائے. مثال کے طور پر میرے ہاتھ پہ یہ ایک موبائل فون ہے، میں کہوں کہ یہ موبائل فون کمپیوٹر جیسا ہے. ٹھیک، یعنی میں نے اس موبائل کو کمپیوٹر کے ساتھ تشبیہ دی. اچھا، اب جس بات کے لیے یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، نعت میں یہ بہت نازک نقطہ ہے. ہو سکتا ہے آپ نے ابھی تک اس بات پر غور کیا یا نہیں. اب جو مشبہ ہے اس میں اور مشبہ بے میں یہ فرق ہے کہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، جس چیز سے، ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. یعنی مشبہ بے سے زیادہ اہم اور خوبصورت ہوتا ہے. اگر بدصورت ہے تو بھی، اگر خوبصورت ہے تو بھی، اچھا ہے تو بھی، برا ہے تو بھی. یعنی اس کی خصوصیات، مشبہ بے کی خصوصیات مشبہ سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر چاند سا مکھڑا. اب اس میں جو مکھڑا ہے وہ مشبہ ہے، چاند مشبہ بے ہے، سا حرف تشبیہ ہے. ٹھیک ہے، غرض تشبیہ دونوں کا خوبصورت ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور وجہ شبہ یہ ہے کہ کسی چہرے کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کی وجہ بتانا. یہ اس چیز کی آپ ڈیٹیل میں. اچھا، اب نعت میں اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں کہ کس شخصیت کو آپ کہاں تشبیہ دینے جا رہے ہیں، تو یہ بہت نازک معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے نعت میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ نعت میں سب سے پہلا جو آپ کا فرض ہے وہ ہے اپنا الفاظ کا چناؤ، پھر تکریم، عزت و تکریم، پھر عقیدہ، یہ ساری چیزیں. اب عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے نعت میں اگر آپ وجہ شبہ کسی ایسی چیز کو بنا دیں جو اس سے کمتر ہو، بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وجہ شبہ آپ ایسی چیز کو بنا دیں جو شبہ سے کمتر ہو، تو آپ کا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. لہذا تشبیہ دینا اس میں، نعت میں، اور استعارہ کا اہتمام کرنا، یہ ایک انتہائی نازک معاملہ ہے اور پل صراط سے گزرنے کے مترادف ہے کہ شاعر
کس طرح خوبصورتی سے مہارت سے اس سے آگے جاتا ہے. اب دیکھو نا, اب مجاز مرسل ہے. مجاز مرسل میں کہتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے اس طرح بات کی جاتی ہے کہ کسی چیز کو مستقبل دیکھ کر حال اس کا بیان کرنا, کسی کا ماضی دیکھ کر اس کا مستقبل بیان کرنا, اپنا ظرف بول کر مظروف مراد لینا, کل بول کر جز مراد لینا. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مریض کے نبض پر ہاتھ رکھا, یہ مجاز مرسل ہے, جبکہ وہ 2 انگلیاں رکھتا ہے اور انگلیوں کی بھی پورے رکھتا ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ انگلیوں کی پورے اس نے مریض کی نبض پر رکھی, ہم ہاتھ کہتے ہیں. ہم کل بولتے ہیں, مراد ہم جز لیتے ہیں. کسی اپنا کیا کہتے ہیں میڈیکل کے ڈاکٹر کو, اپنا اسٹوڈنٹ کو ہم ڈاکٹر صاحب کہہ دیں, اس نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے. ریٹائرڈ جج کو ہم جج صاحب کہہ دیں, وہ ماضی میں جج رہا ہے. تو اس طرح آپ اگر ہم کہیں شافع میشر, یہ مجاز مرسل کی ایک قسم ہے کہ ابھی میشر تو برپا ہونا ہے, ابھی تو ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. شافع میشر یہ ہم مستقبل بول کر حال مراد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہادی برحق تو حال میں بھی ہے. شافع میشر جو ہے نا, یہ خوبصورت مثال ہے اس کی مجاز مرسل کی. ٹھیک ہے. لہذا شعر جب بھی, نعت کا شعر آپ جب بھی کہیں تو اس میں محسن نقوی کی ایک بڑی خوبصورت نعت ہے, اس وقت اس کے اشعار میرے ذہن میں, انہوں نے اس میں تشبیہات استعمال کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹھیک ہے نا. لیکن آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کی تشبیہ اگر ہے تو پھر تو بات بنتی ہے نا. اب آیت کے ساتھ تو مشبہ اور مشبہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر نہیں کہہ سکتے. تو یا تو تشبیہ آئے تو پھر اس طرح کی آئے, آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند. تو یہ اس چیز کا انتہائی زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ تشبیہ دینی ہے تو پھر اگر آقا علیہ السلام کو اس میں لانا ہے تو پھر آپ ان کو مشبہ بے رکھیں گے. یس, ان کو آپ مشبہ بے رکھیں گے, ان کو مشبہ نہیں بنائیں گے آپ. ان کے ساتھ کسی کی تشبیہ آپ بنائیں گے, ان کی تشبیہ کسی کے ساتھ نہیں آئے گی. میری بات کی سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. اسی طرح استعارہ ہے. استعارہ کے اور تشبیہ میں کوئی فرق آپ بتا سکتے ہیں مجھے, اگر آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں؟ میں بتاتا استعارہ میں ڈائریکٹ اس کے ساتھ وہ اس کے جیسا قرار دیا جاتا ہے, اور تشبیہ میں جو ہے نا اس کی طرح قرار دیا جاتا ہے. جی جی بالکل, بہت اچھا. ہاں بالکل. ہاں, استعارہ کسی چیز سے تمام خوبیاں مستعار لے لی جاتی, پوری کی پوری خوبیاں, اور تشبیہ میں ساری خوبیاں مستعار نہیں لی جاتی. کسی جیسا ہونا وہ نہیں بن جاتا, اس جیسا ہوتا ہے وہ ہے. ٹھیک ہے نا. چاند چاند ہے, چاند جیسا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھول پھول ہے, میر 100 دفعہ کہے گلاب کی پکڑی, لیکن گلاب کی پکڑی کی اپنی اہمیت ہے. اور جس کو اس نے مثال دی تھی, اب ناز کے چونکہ کلاس ہے تو میں کچھ بیچ بیچ میں سے گزر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے آپ کو ان چیزوں کا, اب استعارہ جو ہے نا, استعارہ میں جیسا نہیں کہا جاتا میرے لال, میرا شیر, میرے چاند. ٹھیک ہے نا. اب ایک میں اردو کا آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. استعارہ کی بڑی خوبصورت مثال ہے کہ
خدا کے واسطے اس کو نہ روکو، خدا کے واسطے اس کو نہ روکو، وہی ایک شہر میں قاتل بچا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں قاتل جو ہے یہ محبوب ہے، اور وہ قتل کرنے والا پورا مکمل قاتل ہے، قاتل جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. میر انیس کا مصرع ہے مرثیے کا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. حضرت عباس کے بارے میں کہا ہے رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے. چرخ کوہن کسے کہتے ہیں؟ بوڑھا آسمان. بوڑھا آسمان کو بوڑھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ کب سے ہے پتہ نہیں، کب سے ہے. سائنس تو اس کا وجود ہی نہیں مانتی. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ حد نظر ہے، جہاں جتنا آپ اونچا جائے آپ کو پھر نیلگو نظر آئے گا. پھر جب لیکن ہمارے تصورات میں تو 7 آسمان ہے. ٹھیک ہے. ہم تو تحت الثری کو بھی جانتے ہیں، عرش اولا کو بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو تحت الثری بھی ہے، عرش اولا بھی ہے. تو ہم تو اپنے عقیدے کی بات کریں گے نا. تو بات یہ ہے کہ پھر آپ نے نعت کہتے ہوئے علم بیان اور بدیع سے ساتھ لے کے چلتے ہوئے آپ نے ایسے گزرنا ہے کہ جیسے دانتوں میں زبان رہتی ہے، تشبیہ دیتے ہوئے، استعارہ کہتے ہوئے. اب شافع میسر جو ہے نا یہ استعارہ ہے مکمل. بیسیکلی شافع میسر تو رب ہے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہم نے رب کی خصوصیات نہیں کہتا، رب کی رضائیں، رب کی منشائیں ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں. تو موسیٰ نقوی کا ایک اور جملہ پیش خدمت ہے. وہ کہتے تھے کہ جو اس کائنات کو ایک دفعہ بنا کر بار بار توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو اسے خدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور میں اب شافع میسر پر ہی بات لا رہا ہوں. اور جو اپنے ابرو کی ہلکی سی جنبش سے، جو اپنے ابرو کی ہلکی سی جنبش سے خدا سے اپنی مرضی کے تمام کام کروا لے اسے محمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ شافع محشر تو پھر آپ ہی ہوئے نا. جو محمد چاہتا ہے وہی رب چاہتا ہے، جو رب چاہتا ہے وہی محمد چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تو بولتے نہیں جب تک خدا نہ کہے. وہ ناطق قرآن کیوں ہے؟ بولتا قرآن ہے وہ ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے نعت کہنا وہ غزل کی شیپ میں ہو، نظم کی شیپ میں ہو، نثری نظم ہو، کسی بھی صورت نعت کہتے ہوئے آپ کو بہت ساری مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور ان سے اگر آپ نبرد آزما ہو جائیں تو پھر آپ ایک اچھی نعت کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ زیادہ کامیاب نعتیں کس صنف شاعری میں لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو میری ذاتی رائے کے مطابق، جو میری ناقص رائے یا محدود علم ہے، اس میں غزل کی فارم میں سب سے زیادہ نعتیں لکھی گئی ہیں، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند کا جو سب سے ہر دل عزیز صنف شاعری ہے وہ غزل ہے. اور قصیدے کی شیپ میں نعت بہت کم ہے. قصیدہ بردہ شریف تو ایک اور بات ہے نا. لیکن آج کا شاعر جو ہے نا وہ زیادہ تر، یا گزرے ہوئے زمانے کا شاعر 80% نعتیں، میں نے پچھلی گفتگو میں بھی کہا تھا، وہ غزل کی شیپ میں لکھی گئی ہیں. اور غزل کا چونکہ ایک آہنگ ہے، غزل کا جو طریقہ کار ہے، اس میں چونکہ دوسرا مصرع زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اور ہمیں عادت پڑ چکی ہوئی ہے شاعری سننے کی، شعر کہنے کی اور شعر سناسی کی، تو کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ فرد ثانی میں کیا آئے گا. ٹھیک ہے. اور نظم چونکہ پابند نظم ایک ویسے بھی ایک مشکل کام ہے، تو نظم کے قافیے اور نظم کی ردیفیں وہ ہر شعر میں مختلف ہو سکتے ہیں. تو اس لیے پھر اس کا وہ حسن،
وہ کیونکہ نظم جو ہوتی ہے نا وہ ایک عنوان کو لے کر چلتی ہے، اور نعت میں ہم نے کئی عنوان لے کے آنے ہوتے ہیں، اگرچہ ہے مدح محمد، مدحت محمد، لیکن اس میں ہم عنوانات بہت سارے لے کے آنا چاہتے ہیں، تو جب آپ عنوانات لے کے آئیں گے پھر آپ کو غزل کی شیپ کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری آج کی گفتگو اسی بیان و بدی آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا کیسے ہے، کیا ہونا چاہیے، لیکن نعتیہ شاعری میں بیان اور بدی کا استعمال کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس سے آپ نئے شاعروں کو میں یہ بلکہ ایڈوائز کروں گا، نوجوان شاعروں کو وہ نعت میں تشبیہ استعارہ سے کسی حد تک گریز کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ کی شاعری پختہ جب تک نہیں ہو جاتی، جب آپ میں پختگی نہیں آ جاتی، جب حرف آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہو جاتے، خیال آپ کی باندھی نہیں بن جاتے، اس وقت تک آپ نعت میں اپنے شعر میں علم بیان اور علم بدیع سے تھوڑا کنارہ کریں تو زیادہ بہتر بات ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ بیان تو یہ ہو گیا، چار چیزیں۔ اب بدیع کیا؟ بدیع بہت مشکل، عابد علی عابد کی کتاب ہے البیان اور البدیع، ان کو پڑھیے گا اگر آپ شعر کہنا چاہتے ہیں تو۔ البیان اور البدیع دو کتابیں ہیں عابد علی عابد کی، ویسے تو نجم الحسن کی بھی کتابیں ہیں لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، وہ بہت زیادہ ان کا جو ہے نا معیار عام آدمی کی سمجھ سے۔ عابد علی عابد، سید عابد علی عابد کی کتاب ہے البیان اور البدیع۔ شاعر بننے سے پہلے یہ دو کتابیں آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ 80% رموز شاعری آپ کو ان دو کتابوں سے مل سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی عابد علی عابد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر شعر کہا کرتے تھے، اور ان کے شعروں کی بحریں ایسے ہیں جیسے سمندر کی لہریں میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اسی طرح عابد علی عابد کی بحروں میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ تو میرے پاس کتنا وقت ہے ابھی؟ اوکے جی، اس کے بعد آگے چلتا ہوں میں، تو مزید تو علم بیان میں اور بدیع میں آگے جا کر دو صنعتیں ایسی ہیں جن کو آپ نعت میں اچھی طرح لا سکتے ہیں۔ ایک تو تلبی ہے، تلمی، صنعت تلمی، تیل لام میم یہ عین۔ تلمی اس صنعت کو کہتے ہیں جس شعر میں کسی تاریخی، قرآنی واقع یا کسی مشہور شخصیت کے متعلق یا اس کا ذکر ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم یہ جب احمد ندیم قاسمی کا ایک مصرع ہے کہ وہ کیا ہے کہ طیبہ سے فلسطین میں آ، وہ طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں تلبی ہے، صنعت تلمی ہے، مسجد اقصی صنعت تلمی ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے۔ معراج کا ذکر ہو جاتا ہے کسی شعر میں، یہ صنعت تلمی ہے۔ جی 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 جی، نہیں، مقصد ہے کہ آپ یہ تاریخی واقعہ ہے معراج پر جانا، اگر ہم معراج کا ذکر کرتے ہیں یہ صنعت تلمی ہے۔ پھر صنعت تضاد ہے، صنعت تضاد اس کو کہتے ہیں جس میں ایک شعر میں دو متضاد باتیں آئی ہوں، تو صنعت تضاد کو بھی شاعری میں برتا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اردو کا شعر صنعت تضاد کا آپ کو سناتا ہوں۔ ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں
دیدہ و دل اور آگ اور پانی، ان دونوں میں تضاد ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تضاد بھی ہے، اور دوسرے اپنا حوالے سے یہ لف و نشر بھی ہے۔ لف و نشر مشکل ہے، اس کی طرف میں آپ کو نہیں لے کے جا رہا، وہ تھوڑا اور آگے جانے والے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ ان صنعتوں کو نہیں پڑھیں گے آپ شاعر نہیں بن سکتے۔ اس میں لف و نشر لف و نشر اس طرح ہے کہ آگ اور پانی سے دیدہ اور دل کی مناسبت ہے۔ اس کو الٹا کیا گیا۔ دوسری طرف لف و نشر کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر جو چیزیں بیان کی گئی اسی کے مناسبت سے نیچے چیزیں بیان کی گئی، جیسے چھوٹتی تھی بھاگی جاتی تھی، گرتے تھے خاک پر، جسموں سے تیغے قبضوں سے تیغے، جسم سے روحیں تنوں سے سر، یہ بھی لف و نشر ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیدہ کا تعلق ہے اپنا ایک سب آگ ایک سب پانی، پانی کا تعلق آگ سے ہے اور دل کا تعلق آگ سے ہے، ٹھیک ہے؟ آگ اور پانی جو ہے ایک دوسرے کا متضاد ہے، ٹھیک ہے؟ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی صنعت تضاد ہے۔ اسی طرح صنعت حسن تعلیل ہے، جس میں علت بیان کی جاتی ہے، لیکن علت وہ بیان کی جاتی ہے جو وہ اصل نہ ہو۔ ایک شاعر ایک خوبصورت سی علت لے کے آتا ہے، اس تعلیل کا حسن لے کے آتا ہے کہ وہ علت، مثال کے طور پر انیس کا ایک اور شعر سناتا ہوں۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی، کہ فرات کی موجیں ساحل سے یوں ٹکراتی تھی کہ ہمیں جانا ہے پیاسوں کے پاس، حالانکہ ایسا نہیں ہے، موج کا فطری عمل ہے کہ وہ ساحل کے ساتھ ٹکراتی ہے، لیکن اس میں جو علت پیدا کی شاعر نے وہ یہ کی کہ اصل وجہ یہ ہے، وہ نہیں ہے۔ تو کسی ایسی علت کو پیدا کر دینا وہ حسن تعلیل بن جاتا ہے، اس کی وجہ بنا۔ اور یہ ان چیزوں سے اب اگر اس شعر میں سے کربلا کا واقعہ ہٹا دے تو یہ شعر بالکل پھسپھسا ہو جائے گا۔ تو اس نے علت بیان کر کے، وجہ بیان کر کے دل کے جذبے کو اور جوان کر دیا کہ بھئی واہ، بات تو ایسے ہی ہونی چاہیے، اگر ایسے نہیں بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ اب اس میں موجیں نہیں لکھ سکتے آپ، موجیں فرات کی، چونکہ جمع ہے۔ اچھا، بعض جو لفظی تلفظ، اور ابھی آپ میں سے کسی نے عمر کہا، یہ 5-6 لفظ ایسے ہیں جن کو آپ ایسے ذہن نشین کر لیں کہ یہ آپ کو حفظ ہو جائے۔ عمر جب آپ شعر میں باندھیں گے تو عمر باندھیں گے نا تو وہ بے وزن ہو جانا ہے۔ قلب نہیں، قلب، قلب، وقت، وقت نہیں ہے، وقت، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ختم ہے، ختم نہیں ہے، عزم ہے، عزم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دوسری طرف غلط ہے، غلط نہیں ہے، غلط ہے۔ اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ غلط غلط ہے اور غلط صحیح ہے، غلط غلط ہے اور غلط صحیح ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کی میری پوری گفتگو جو کہ ایک مختصر گفتگو ہے، تو ظاہر ہے ویسے تو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے گفتگو کہ اس کو 2-2.5 گھنٹے کے لیکچر پر محیط کیا جائے، لیکن میں آپ سے اتنی ہی بات کرتا ہوں جتنی آپ کو ہضم بھی ہو جائے اور آپ کو یاد بھی رہے۔
ٹھیک ہے. تو ان مجاز مرسل کا نعت اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے مجاز مرسل کا شعر نعت میں. تو بہرحال آج کی گفتگو کے حوالے سے کوئی آپ سوال کرنا چاہیں؟ آپ کی آواز بہت خوشگلو ہے آپ. تو دوسری بات ہے کہ آپ کا تلفظ بہت خوبصورت ہے. آپ نے عربی اور اردو دونوں میں بڑا اچھا تلفظ پیش کیا, اور یہ بہت کم ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو خبروں والے جو ہے نا, پچھلے دنوں ایک خاتون خبریں پڑھ رہی تھی تو علی صبح کو علی الصبح پڑھ رہی تھی. ہاں, علی صبح کو علی الصبح کہہ رہی تھی, اور اسی طرح کتابچے کو لوگ کتا بچہ کہہ دیتے ہیں. ہاں, اور یہ جیو پر ہوا تھا, ہاں عام کسی چینل پر نہیں ہوا تھا. اور می کو ایک بڑی سیزنڈ نیوز کاسٹر نے مینا کر دیا, کیونکہ می اسی طرح لکھا جاتا ہے. ہاں نہیں, ریڈیو اور پی ٹی وی جو ہے نا وہ اس حوالے سے کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں. جی, میں بھی خود براڈ کاسٹر ہوں, میں نے 12 سال براڈ کاسٹنگ کی. آج کل بھی میں راوی رنگ کر رہا ہوں ریڈیو پاکستان سے. تو میرا تعلق اردو سے جتنا ہے اتنا میڈیا سے بھی ہے. میں 2 یونیورسٹیوں میں میڈیا پڑھاتا ہوں. ہاں جی. محبت اس کی یاد میں شیئر کر رہا ہوتا ہے, اور دوسرا اس کا یوں ہوتا تھا کہ نکل جائے تم تیرے قدموں کے ہاں ہاں, حالانکہ دم کو قدموں کے نیچے ہی رہنا چاہیے تھا. وہ تائید قدم تیری دم تک کدھر پہ رہے. تو اسی کے ساتھ میں آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اینی کوشچن اف یو ہیو؟ کوئی بندہ آپ میں سے آج کی گفتگو پر کوئی شعر, اپنا سوال جو جہاں آپ کو سمجھنا ہے. آپ پہلی دفعہ آئی ہو, پچھلی دفعہ نہیں تھی, لاسٹ کلاس میں. آپ شاعرہ ہو؟ نہیں, ابھی اسٹارٹ. کچھ کبھی کہا ہے, بولا کوئی ایک آدھ سنا دو. پڑھتی ہوں میں نعت ان کی, لفظ میرے میں بات ان کی, اس کو آپ کس قسم میں رکھیں گے؟ جی, پڑھتی ہوں میں نعت ان کی, لفظ میرے میں بات ان کی. واہ, خوبصورت ہے. لفظ میرے ہیں بات ان کی. اچھا شعر ہے, لیکن یہ ایک نہیں, لفظ نہیں ہے, لفظ لفظ ہے. الفاظ کہیں گے تو آؤٹ آف ریدم ہو جائے گا. یہ میننگ فل ہے لفظ اس شعر کے اندر, لفظ میرے میں بات ان کی کہا جا سکتا ہے. نہیں, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن اتنی معافی دی جا سکتی ہے. سلامت رہیے.